سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اور تذکرہ کیجیے کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ان کو بلند کیا بلند ترین مقام تک۔ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ میں اس سے پہلے آپ حضرات حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما چکے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہے۔ ان کے زمانہ نبوت کے بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر اس کے 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ انہی حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی نئی ایجادات کروائی۔ سب سے پہلے فلکیات کا علم اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ریاضی کا علم سب سے پہلے انہی سے ایجاد ہوا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا۔ اسی طرح کپڑے کو سلائی کر کے پہننا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے انسان ویسے ہی یا کپڑا اوڑھ لیتا یا کھال چمڑا وغیرہ اوڑھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے سلائی کر کے پہننے کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو تقریباً 30 صحیفے عطا فرمائے تھے۔ تو گویا دنیا کی ایجادات اور بہت ساری نئی چیزوں کا دنیا میں وجود میں آنا، وہ انہی حضرت ادریس علیہ السلام کی برکت سے ہوا۔ دوسری رائے بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کو انبیاء بنی اسرائیل میں شمار کیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ یہ جملہ پچھلے دروس میں بھی گزر چکا ہے
کہ اللہ کا ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بالغ ہونے سے لے کر موت تک کبھی جھوٹ نہ بولے، اور یا اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر جس کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہ آئے۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اور یہ زندگی بھر کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو عمل میں نہ ہو۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقیت کے مقام پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ تو نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو ایک بلند مقام پہ اونچا کر دیا۔ اس کا ایک مطلب تو واضح اور ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو بہت بڑا بلند مقام عطا کیا، اور ظاہر ہے ایک نبی کا مقام یقیناً بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تو نبی ہونے کے ناطے ہم نے ان کو ایک بلند شان عطا فرمائی۔ بعض تفسیری روایات میں جو کعب احبار رحمہم اللہ سے مروی ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اسرائیلی روایات قرار دیا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائیں، تو وہ فرشتہ ان کو اپنے پروں میں چھپا کر چوتھے آسمان پہ لے گیا۔ ادھر ان کی موت کا وقت آ گیا، اور ملک الموت ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے، تو تلاش کرتے ان کی ملاقات چوتھے آسمان پہ اسی فرشتے سے ہوئی۔ تو انہوں نے، فرشتے نے پوچھا کہ جی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں اور کدھر پھر رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اسی وقت میں حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی جائے چوتھے آسمان پہ، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ تو جب اس فرشتے نے دیکھا کہ ان کی دو موت ہی یہاں پہ لکھی اور اسی لیے یہ یہاں پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے پھر اپنے پروں سے ان کو باہر نکالا اور وہاں ان کی روح قبض ہوئی۔ بہرحال یہ ساری وہ روایت ہے جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ قابل اعتماد روایات میں سے نہیں ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے، جو آپ کا جسمانی سفر تھا اور آپ کا شاندار معجزہ تھا، تو آپ کی ملاقات اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی، اس لیے یہ تو طے ہے کہ یہ چوتھے آسمان پر ہیں، لیکن وہ کیسے پہنچے، موت کے بعد پہنچے یا پہلے پہنچے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے اور کلیئر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے رفعت مقام عطا فرمائی تھی، بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے یہاں تذکرے کا مقصد ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ تسلی دینا ہے کہ جنہوں نے پہلے اللہ کا دین کا کام کیا ہے، اللہ کی محنت کی ہے، اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیے، لہذا آپ اسی کام میں لگے رہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، دین کی برکت سے، اللہ کے کلمے کی برکت سے اللہ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں یقین ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچا اور بلند مقام اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہی تسلی میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آج اگر کوئی دین کی محنت میں لگے گا، اللہ دنیا کی عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے، آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے،
اسی میں دنیا کی عزت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے مولا کریم، جتنا اس ہفتے میں درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو عمل کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص رانا افتخار صاحب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما، اور جتنے عزیز و اقارب یا اللہ حاضرین مجلس کے اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے سبب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین، سب کو یا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے نواز، خاص طور پہ ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جتنے میرے بھائی قرآن پاک کی محبت میں تشریف لاتے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن پاک کو ان کی بہار بنا، اے اللہ سب کے دلوں میں قرآن پاک کا نور نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرما، قبر میں قرآن پاک کو ہمارا مونس اور غمخوار بنا، حشر کے میدان میں قرآن پاک کو ہمارا طرفدار بنا، اے اللہ جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو ہمارا رہبر بنا۔ یا اللہ دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا